مریم نواز صاحبہ نے آج جو کہا مفاہمت اور مزاحمت کی سیاست، کیا دعویٰ کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پرست مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نہ صرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی ہے بلکہ مسلم لیگ نون ڈسکا جیسے الیکشن میں ووٹ چوروں کے حلق میں سے ہاتھ ڈال کے اپنی سیٹس نکلوانا بھی جانتی ہے۔ مسلم لیگ نون نوشہرہ میں تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مکہ مار کے ہرانا بھی جانتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے محمد مالک صاحب، کیا واقعی اب پرانی جماعت نہیں رہی ہے یہ اور نئی جماعت ہو گئی ہے، یا کہ یہ بھی وہ ٹو ٹریک کا ڈپلومیسی اور پالیٹکس؟ آپ نے بھی مفاہمت کی جرنلزم شروع کر دی ہے۔ اصل تو شارٹ چلانے والے آپ نے چلائے نہیں۔ جب انہوں نے کہا عمران خان صاحب اپنے بڑوں کو بتا دیں، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو بھی بتا دیں جو آپ کے سلیکٹرز ہیں کہ زمین کے اوپر کیا زمین کے نیچے بھی منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ بھی کہا انہوں نے؟ جی آپ نے سنا نہیں ہے؟ نہیں، میں نے واقعی نہیں سنا۔ انہوں نے آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں میں آج مصروف تھا پورا دن۔ آج فیورش پچ پہ مسئلہ یہ ہے کہ روز کی 3-4 تقریریں ہوتی ہیں، بندہ 2 ہی سن سکتا ہے، اس سے زیادہ کتنی نہیں دے دے میتھڈ ٹو میڈنس۔ آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں سے روز بڑھتا گیا، ٹیمپریچر بڑھاتے گئے اور ایک ہائی پچ پہ چلے گئے، اور یہ بڑی کئی لحاظ سے بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ 2 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہو رہے ہیں وہاں۔ آپ دیکھیں ارشد کے ایک تو وہ بات کر رہی ہیں بار بار کہ جی یہ آپ ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے، اور یہ انڈین میڈیا میں بہت زیادہ بات اچھالی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ نیکسس بنا دیا، یہ پرسیپشن بنا دیا پچھلے اپنی 5-6 تقریروں میں کہ فوج اور عمران خان مل کے کشمیر کا سودا کر چکے ہیں، اور ایک نیا سٹیٹس کو بن رہا ہے جس میں وداؤٹ ریلائزنگ کہ اس کا انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس کے اندر لوگوں کے مورائل پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ وہاں یہ باتیں بڑی سیریسلی دیکھی جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو مزاحمتی تحریک ہے، جو سب کچھ ہے، میری وہاں لوگوں سے بات ہوئی ہے، آئی واز ٹاکنگ ٹو دیم پچھلے دنوں میں، وہاں پہ بڑا ڈبل مائنڈ ہوئے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پاکستان مفاہمت کر گیا اور اس پہ بیٹھ گیا کہ جو تمہارے پاس ایسا ہے تم سنبھال لو، جو ہمارے پاس ہے ہم سنبھال لیں، جو یہ امپریشن دے رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت بڑی مورل سپورٹ اور دوسری سپورٹ کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو لڑ رہے ہیں شاید کشمیر کا الیکشن، اور یہ تو ہاؤس آف شریف کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا بڑھا دیں کہ اگر آنے والے کیسز ہیں شاید اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، یا پارٹی کی جنگ بڑی کلیئر ہو گئی ہے، میسج بڑا کلیئر ہے کہ ایسی کی تیسی کر دیا ہم نے شہباز شریف کے بیانیے کی، یا اب آپ فینس ہگنگ نہ کریں، یا آپ میرے ساتھ ہیں یا میرے خلاف ہیں۔ یہ وہ والا جارج بش والا اسٹیٹمنٹ ہے، یو آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ بڑا کلیئر ہو گیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس بیانیے میں الیکشن ٹائم پہ ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں انہوں نے تو لڑنا ہے، فوج سے بھی لڑنا ہے، عمران سے بھی لڑنا ہے۔ جو محمد بھوٹا اور محمد بشیر ہیں، جو ایم این اے اور ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس لیے نہیں ایم این اے ایم پی اے بنتے کہ انہوں نے فوج سے لڑنا ہے یا باقیوں سے لڑنا ہے۔ اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز آئیں گے الیکشن کے بعد۔ ابھی تو مجمع گرم ہے، بڑا ماحول بنتا ہے۔ ایک ہسٹری ہے کہ جو فیڈرل میں ہوتا ہے وہی عام طور پہ الیکشن جیتتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک خطرناک روش چل گئی ہے، اور سمجھ آتی ہے ہاؤس آف شریف کی ڈسپریشن ہے، پریشانی ہے، اور ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ میں کاشف آپ سے بھی جان لوں، فائدہ ہوا ہے مزاحمت کی سیاست کا نون لیگ کو ابھی تک؟ دیکھیں فائدہ تو ہوا، فائدہ اس لیے ہوا کہ بہت سی چیزیں جو اس سے پہلے شاید ان کے راستے بہت سارے بند تھے، اگر آپ اس کو سٹنگ ڈاؤن بہت سی بیشنگ کو لے لیں گے تو اس سے آگے پھر میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا ان کے لیے سروائیو کرنا پولیٹکلی۔ سو اس وجہ سے ان کو یہ فائدہ تو اس میں ضرور ہوا کہ ان کی آواز بن گئی، people are listening to them, and also in my view بہت سارا ان کو جو پریشرز تھے مسلم لیگ نون سے، ان کے لیے راستے کھلے بات چیت کرنے۔ سو آئی تھنک that one advantage PMLN will always have۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ کہ جو راستہ کھولنا تھا، کس ٹائمنگ سیاست میں کریٹیکل ہوتی ہے۔ جس جگہ راستہ کھل گیا تھا اس جگہ سے آپ کو کس طرف لے کر چلنا تھا، وہ ٹائمنگ بڑی غلط ہو گئی۔ جس جگہ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے، جو پارٹی کہہ رہی تھی، جہاں پارٹی کہہ رہی تھی سر اب ٹائم آ گیا مذاکرات کر لیتے ہیں، اس جگہ انہوں نے کہا نہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کے ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں اس لیے ابھی نہیں، اور وہ ابھی نہیں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ اگر آج کچھ عرصہ پہلے شہباز صاحب کو، مجھے کسی سینئر آدمی نے خود کہا کہ اس سے پہلے پاکستانی پالیٹکس میں یہ ہوتا تھا کہ جس وقت بھی کوئی حکومت آلٹرنیٹو
اس کے خلاف ہوتا تھا کوئی نہ کوئی پارٹی کھڑی ہوتی تھی سر. ہمیں پیپلز پارٹی کے خلاف نون ہوتی تھی, نون کے خلاف پیپلز پارٹی ہوتی تھی, ان دونوں کے خلاف پی ٹی آئی کھڑی تھی. اب جب کہ پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی آلٹرنیٹو ہونا چاہیے, جو کہ نون کہتی ہے ہمیں ہونا چاہیے تھا, ہم نے اپنے آپ کو آلٹرنیٹو نہیں چھوڑا. سو وہ اتنی حد کراس کر گئے کہ یہ آلٹرنیٹو ہی نہیں رہے. دوسرا یہ جو مالک صاحب بات کریں کہ یہ ہو رہا ہے, یہ بہت سارے سخت بیانات فوج کے خلاف وغیرہ وغیرہ بیانات آ رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے اندر 2 کیمپس موجود تھے, بڑے ڈسٹنکٹ کیمپس تھے. ایک کیمپ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر چاہیے. مجھے ایک بندے نے کہا, کہتا ہم ایک الیکشن کے لیے گئے ڈسکا کے الیکشن میں, تو ہمارا پارٹی عہدیدار جو کاؤنسلر تھا اس نے آ کے کہا سر یہ لڑائی کب تک لڑنی ہے, اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے. یہ گراؤنڈ کی سچویشن ہے. گراؤنڈ میں لوگوں کو پتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے ان کی حمایت بھی ضروری ہوتی ہے. ہوا بنتی اس وقت ہے کہ فوج کس کے ساتھ کھڑی ہے تو ووٹ بھی ادھر جاتا ہے, جیسا آپ نے دیکھا ہوگا الیکشنز میں عموماً. انہوں نے کہا کہ ہمارے گراؤنڈ کے لوگ بھی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر کب تک لڑنا ہے. تو یہ چیز کہ کس جگہ لڑنا ہے, کس جگہ بات چیت کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں آئی بلیو ان ڈیموکریسی, یہ ہونا نہیں چاہیے کہ بات چیت کرنی ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی پاکستان کی کچھ ایسی ہے. انفارچونیٹ بات ہے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سیز فائر ہے. اصولی جنگ کون سی, یا تو بڑی کوئی پرنسپلز کی جنگ چل رہی ہو, یا تو میاں صاحب آئیں واپس آئیں آ کے کورٹس کو سبمٹ کریں. ابھی مریم کی ایک سپیچ چلی, میں تو پریکٹیکل پالیٹکس جو انہوں نے مریم نے سپیچ کی ہے, آپ کو یاد ہوگا 2-4 دن پہلے, تو اس میں 5-6 لوگوں کا نام لیا, ان کو بری کیا عدالت, فلانے کو عدالت, شاہدہ خان عدالت. جب میاں صاحب کی بات آتی ہے ہم عدالت کو نہیں مانتے. دیکھیں یہ باتیں ہائٹ آف, اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہے, جلوس ہیں, جلسے ہیں, گرم ہے. یہ بات کریں گے 26 کو جب الیکشن ہو جائے گا, اور جو ایکسپیکٹڈ ہے. یہ آپ نے بات کی 26 کو کیا ہونا ہے, 25 کا کیا رزلٹ